سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، گناہ نہ ہوتے ثواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے بس خدا ہی تو جانتا ہے، دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ تھی خاموش فطرت ہماری جو کچھ برسوں نبھا گئے ہیں، ہمارے منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے تھے پر سدا ان کی نظر میں برے رہے، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ دل سے ایمان کی چاہت کو جدا رکھا ہے، خود کو مسلکی مسلمان بنا رکھا ہے، پا لیا غیروں نے قرآن سے منزل کا پتہ، اور ہم نے اسے طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ آنکھ مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنی ہستی سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا تیری رحمت نے پال رکھا ہے۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے، یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے، خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے، اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ لوگ تمہیں درد دیں گے رب تمہیں مرہم دے گا، لوگ تمہیں ذلت دیں گے رب تمہیں عزت دے گا، لوگ تمہیں اوپر جج بنیں گے رب تمہیں انصاف دے گا، لوگ تمہارے منہ کا نوالہ چھینیں گے رب تمہیں بے حساب رزق عطا کرے گا۔ قبر اور قدر میں فرق کوئی نہیں ہے، بس یہ دونوں ملتے ہی مرنے کے بعد ہیں۔ انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ آپ کے بچے اگر چھوٹے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، ان کی دینی تربیت کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ بچے گیلی مٹی کی مانند ہوتے ہیں، جس طرف چاہیں ان کو موڑ لیں، لیکن آپ دین کی طرف موڑیں، دنیا کی طرف نہیں۔ بچوں کے سامنے اور نہ ہی پیچھے کبھی جھوٹ نہ بولیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں سکھائیں، محبت سکھائیں، بچوں کو باحیا کپڑے پہنائیں، چھوٹی عمر میں ہی پردے کے بارے میں ضرور بتائیں، بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ ایک بزرگ نے ایک جنازے میں شرکت کے بعد اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ شخص دنیا میں واپس آ جائے تو یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، یہ استغفار، نماز اور نیکی کے کاموں کے علاوہ کچھ نہ کرے گا۔ تو بزرگ نے کہا، فوت ہونے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ابلیس میں تین عین تھے، چوتھا نہیں تھا، عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، سر مسجود ہو جاتا۔ فکر کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے دن میں کم کھایا یا کم کمایا یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر سورج طلوع ہو کر غروب ہو جائے اور آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو سکے، فکر تو یہ ہے کہ آپ پر دن تمام ہو جائے اور آپ قرآن
کو کھول کر پڑھ نہ سکے؟ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر صبح سے شام ہو جائے اور آپ کی زبان استغفار سے محروم رہے۔ یقین جانیے جنہیں یہ فکریں لگتی ہیں وہ پھر دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جایا کرتے ہیں اور اب انہیں دونوں جہاں میں سرخرو کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولیں گے جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو۔ تو بس صبر کرو، انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات راستوں سے نکال کر ہی ممکنات راستوں کی طرف لاتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، یعنی یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پاک صرف چومنے بند کر کے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن پاک کھولنے، پڑھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتارا گیا ہے۔